کہنے لگا میں یہ سوچتا ہوں کہ جھوٹ موٹ میں اللہ کا نام لیتا رہا، ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے پیروں میں آ گیا، اگر میں دل سے اللہ کا نام لیتا تو کس مقام تک پہنچ جاتا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اورنگزیب نے، فرمایا مانگنے والوں کی نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے، تم اپنی نیتوں کو درست نہیں کرتے اور بعد میں جا کے کہتے ہو کہ فلاں جگہ گئے تھے میری بات نہیں بنی۔ نالائق کو اپنی نیتوں کو درست کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا تمہیں حاصل ہے۔ بادشاہ اورنگزیب جب دربار میں بیٹھا تھا تو ایک بہروپیہ آ گیا۔ بہروپیہ نے آ کے کہا کہ بادشاہ میں تم سے انعام چاہتا ہوں لیکن ایسے نہیں، میں دوبارہ آؤں گا، اگر تم مجھے نہیں پہچان سکے تو انعام لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایم ایچ قیوم وائرل ٹاپکس پر۔ دوستو میں آپ حضرات کے سامنے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا بیان لے کر کے حاضر ہوں۔ ان کے بیان واقعی بہت زیادہ یوزفل اور فائدہ مند ہوتے ہیں، بہت زیادہ علمی بیان ہوتے ہیں۔ اس بیان کو توجہ سے سنیے گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس بیان کو سنیے گا۔ راجستھان تو بڑی عزت والا مقام ہے، کتنا بڑا ولی آرام کر رہا ہے، آپ کو اندازہ ہے کبھی کہ اللہ نے آپ کو کتنی اچھی روح زمین عطا فرمائی ہے؟ اتنے دھرموں کے لوگ، اتنے لوگوں کے اندر پیار اور محبتیں، اور اس زمین کے اوپر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا موجود ہونا۔ کئی کہتے ہیں دیوبندیوں کو پیروں سے کچھ لینا دینا نہیں، میں تو جتنی دفعہ بھی نکلا ہوں تو اجمیر شریف رات کو رک کے نکلا ہوں۔ لیکن ایک بات تمہیں آج بتاتا چلوں، لوگوں کو بہت شوق ہے یہاں فتوے کرنے کا، مسئلہ کرنے کا۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جو بندہ اجمیر شریف جاتا ہو، کلیر شریف جاتا ہو، سرہند شریف جاتا ہو، نظام الدین جاتا ہو، یا اور کوئی غیر مسلم لگا لیں، وہ اپنے کسی مذہب کی عبادت گاہ میں جاتا ہو، اگر جیسا جاتا ہو ویسا ہی آتا ہو، پھر اس کا جانا نہ جانا ایک برابر ہے۔ اور جو خواجہ صاحب کے چلا گیا، خواجہ صاحب کے، اورنگزیب گیا تھا ایک دفعہ، نام سنا اورنگزیب عالمگیر کا؟ اورنگزیب عالمگیر کے دربار لگا ہوا تھا، ایک بہروپیہ آ گیا۔ بہروپیہ کہنے لگا بادشاہ مجھے بہت کچھ چاہیے لیکن میں تیرے سے مانگوں گا نہیں، میں اب بھیس بدل کے آؤں گا، اگر تو مجھے پہچان جائے تو میں ہار گیا، اور اگر تو نے مجھے نہیں پہچانا تو تو ہارا، پھر جو مانگوں گا تجھے دینا ہوگا مجھے۔ اورنگزیب نے شرط لگا لی کہ ٹھیک ہے۔ 6 مہینے بعد آیا، فوجی بن کے، بھرتی ہو رہی تھی ٹریننگ کے لیے، بادشاہ خود بیٹھا کرتے تھے کرسی لگا کے۔ جب وہ آیا سامنے، وہ بادشاہ کہنے لگا عبد الرحمن وہ تنو یار اسی پہچان لے، آپ پکڑ 2 دینار گھر جا واپس۔ سال بعد پھر ٹیچروں کی بھرتی ہو رہی تھی، بڑھیا مولوی بن کے، شیروانی پہن کے، اچھا استاد بن کے آیا، انٹرویو چل رہے تھے۔ جب اس کی باری آئی، اس نے سوچا اپنی پہچانے کا، بادشاہ نے شکل دیکھتے ہی، بادشاہ بھی ایسے ہوا کرتے تھے، شکل دیکھتے پہچان لیں، عبد الرحمن یار تو وہی نہیں بہروپیہ، یہ 2 دینار پکڑ چل گھر کو چل۔ چوتھی دفعہ بھکاری بن کے کھڑا ہو گیا، تیسری دفعہ کہیں بھکاری بن کے، بادشاہ جا رہا تھا مانگنے لگا، بادشاہ نے بھکاریوں میں سے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا کہ یار تو عبد الرحمن نہیں، یہ 2 دینار پکڑ چل گھر کو جا، کیا کر رہا ہے یار۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کئی سال بعد بادشاہ کہیں جا رہا تھا دکن کی طرف، ایک پہاڑی رستے سے گزرا تو دیکھا ایک پہاڑی کی چوٹی پہ لائنیں لگی ہوئی لوگوں کی، ایک طرف سے جاتے ہیں دوسری طرف سے آتے ہیں۔ فوجیوں کو بھیجا، پوچھو کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی اوپر ایک اللہ والا بیٹھا ہے، ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ایک ولی بیٹھے ہیں، جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اور یہ سچ ہے۔ یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں نا ولیوں والی، اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ جن کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا اب ان کو کوئی ڈر کوئی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر ولی کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے نا، قیامت برپا ہو سکتی ہے، اس کی پیٹھ نہیں لگ سکتی، اللہ اسی وقت دیں گے۔ اگر وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے نعمت کھو دے وہ الگ بات ہے۔ اللہ کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے، پتہ ہے آپ کو اللہ کی کیا عادت ہے؟ جب کسی کو دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، رتبہ دیتے ہیں، اللہ واپس نہیں لیتے۔ آپ نے پھر سنا ہوگا کہ بندہ فقیر بن جاتا ہے، وہ اپنے غرور کی وجہ سے کھو دیتا ہے، اللہ نہیں واپس لیتے۔ تو بادشاہ کو جنرل نے آ کے کہا کہ جناب اوپر ایک ولی ہے،
آپ بھی کہو دعا کرا لیں جہاں جا رہے ہیں فتح ہو جائے. تو بادشاہ کہنے لگا یار وہ بھی اللہ والوں کو مانتا تھا. کہتا چلو چلو. اوپر گئے تو ولی کے جو سنتری تھے وہ بھی بڑے سخت تھے, کوئی بڑا اللہ والا ہوگا. کہنے لگا چاہے تو بادشاہ ہے لائن میں آنا ہوگا. اورنگزیب بھی لائن میں لگ گیا. کافی دیر بعد باری آئی تو دیکھا اندر بڑا ہی خوبصورت نورانی چہرہ, اللہ اللہ کر رہا ہے تسبیح ہاتھ میں. اندر گھستے ہی بادشاہ کو ایسے لگا جیسے واقعی اس جگہ پہ اللہ کی رحمت آ رہی, واقعی. دونوں زانوں پہ بیٹھ گیا بادشاہ. کہا حضرت میرے لیے دعا کر دیں, میں آگے جا رہا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے جا, اللہ تجھے فتح دیں گے. کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیں. کہ بس نصیحت یہی ہے, اگر فتح ملے ظلم نہ کرنا, ہار جاؤ تو گھبرانا نہیں. اتنا سنا بادشاہ بڑا خوش ہوا, واپس جانے لگا. دروازے میں جب چوکھٹ پہ پہنچ گیا تو ولی اللہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا. کہا ہاں مترا آج نہیں پہچانے عبد الرحمان نو. کہتا آج پہ مارا ہاتھوں تیری دی. کہتا سر سے تاج اتارا, شرط ہار گیا. لوگ زبان کے پکے ہوتے تھے. بہروپیے کے پیروں میں اپنا تاج رکھ دیا اور ایک بات کہی. کہتا آج تو شرط جیت گیا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں جو تو نے مانگا ہے. اس نے الگ انداز میں بادشاہ کو بلایا. کہا ادھر آؤ, واپس اٹھا اپنا تاج یہاں سے, بھاگ. بادشاہ خود اللہ کا ولی تھا, سمجھ گیا ہے درود شریف ہے اس چکر میں کہ ایک دن تو اورنگزیب نکلے گا, میرے پاس آئے گا, میں اورنگزیب کے گھٹنے ٹکا دوں گا. کہنے لگا میں یہ سوچتا ہوں کہ جھوٹ موٹ میں اللہ کا نام لیتا رہا, ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے پیروں میں آ گیا. اگر میں دل سے اللہ کا نام لیتا تو کس مقام تک پہنچ جاتا. صرف جھوٹ موٹ میں نام لیتا رہا. تو مارز یہ کر رہا تھا. اورنگزیب گیا خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے. تو جب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا نا تو وہاں مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک نے کہا بادشاہ کا لباس پکڑ لیا کہ خواجہ کے لیے کچھ دے جا, 20 سال ہو گئے میری آنکھیں نہیں آئی. اورنگزیب وہیں رک گئے. فرمایا اچھا وہ 20 سال ہو گئے تیری آنکھیں نہیں آئی, یہاں بیٹھا ہوا ہے. کہ ہاں کچھ دے جاؤ. اس نے سوچا بادشاہ دیناروں کی تھیلی دے دے گا, کوئی سونے کی تھیلا دے دیں گے. 2 سپاہی بلائے. کہنے لگے یار یہ 20 سال ہو گئے یہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں آئی, میں اندر جا رہا ہوں سلام کرنے. میرے آتے آتے اگر آنکھوں کی روشنی آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو اس کی گردن اتارو, ایک طرف کرو اس. بادشاہ اندر چلا گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے. اب ہماری طرح کی تو فاتحہ نہیں تھی نا جی, جیسی آج کل فاتحہ پڑھتے ہیں بھائی, ادھر سے گئے ادھر سے نکل گئے. اللہ والے تو جب اللہ والوں کے جاتے ہیں پھر ان کی تار مل جاتی ہے اپنے رب کے ساتھ. بادشاہ جب کافی دیر کے بعد جب وہ اندر چلا گیا, ادھر یہ رو رو کے دعائیں کر رہا کہ یا اللہ آج اپنے نبی کے صدقے, آج معین الدین چشتی کی چوکھٹ کے صدقے, آج میری آنکھوں کی روشنی دے دے, ورنہ یہ آئے گا اس نے آتے میری گردن مار دینی, میری جان تو بچا لے میرے رب بس آج. بادشاہ سلامت جب باہر آئے اس کے سارے طبق روشن ہو گئے. اچھا کوئی لینس لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہی. بادشاہ سلامت, لوگ کہتے ہیں اندھا تھا, ساری روشنی آ گئی, سب کچھ نظر آنے لگا بالکل صاف صاف. اورنگزیب نے کہا, کہتا اللہ والوں کے دربار کو بدنام کرتے ہو, نیت تمہاری اچھی نہیں ہوتی, نیت تمہاری اچھی نہیں ہوتی. تو سنو, جو لوگ خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں جاتے ہیں رحمت اللہ علیہ کے, وہ پہلے تو صرف اللہ اور رسول اللہ کے مجرم ہیں. قیامت والے دن کس کے مجرم ہیں جی؟ اللہ کے بھی اور رسول اللہ کے بھی. اور جس نے خواجہ صاحب کے تربت پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھی ہو پھر آ کے جھوٹ بولتا ہو. خواجہ صاحب کی تربت پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی کی بہن کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہو, خواجہ صاحب کی تربت پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی سے ٹھگی کرتا ہو, بے ایمانی کرتا ہو. پہلے صرف اللہ اور رسول اللہ کا مجرم تھا, اب خواجہ معین الدین چشتی کا بھی مجرم ہے. یہ تم آسان سمجھتے ہو اللہ والوں کے دربار میں جانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین عطا اس لیے کیا ہے. ہم کائنات میں یہ اتنی بڑی قوم بنی اسی لیے, ہم عزتیں بانٹنے آئے ہیں.
رسول اللہ نے ہمیں عزتیں بانٹنے بھیجا ہے۔ اسلام یہ تو نہیں کہا کہیں قرآن میں لکھا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن نہیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ عبد الرحمن اگر سڑک پہ چلتا ہو تو اس محلے کی غیر مسلم بیٹی بھی یہ کہتی ہو کہ یہ میری طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ہم سب اسلام کی تصویر ہیں، اسلام کی تصویر بنانے کے لیے کسی اچھے آرکیٹیکٹ کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کیا سوچا یہ مولوی صرف اسلام کے ٹھیکیدار ہیں؟ اپنے موبائل میں اپنی سیلفی لے کے اپنی فوٹو کھینچ لیں۔ آپ اگر سچ بولتے ہیں تو مسلمان، اور بولو مسلمان سچے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر مسلمان کیسے ہیں؟ آپ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کا الزام عبد الرحمن پہ نہیں ہے، اس کا الزام پورے مسلمانوں پر ہے۔ آپ کسی پر ظلم کریں گے اس کا الزام صرف آپ پر نہیں آئے گا، پوری قوم کے اوپر آئے گا۔ آپ اگر کسی کے ساتھ ملاوٹ کریں گے، آپ اگر بے ایمانی کریں گے، آپ اگر جھوٹ بولیں گے تو پھر پوری قوم کے اوپر الزام آئے گا۔ پتہ لگا کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے داڑھی والے ہیں یا بنا داڑھی کے، نمازی ہیں یا غیر نمازی ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، ان کی تصویر ان کے غیر مسلم دوستوں کے نزدیک اسلام کی تصویر ہے۔ بادشاہ اورنگزیب اس نے جب دربار میں بیٹھا تھا تو ایک بہروپیہ آ گیا۔ آج کل بھی ہوتے ہیں بہروپیے جو اپنا لباس، اپنا لب و لہجہ بدلتے رہتے ہیں۔ ایک بہروپیہ آ گیا تو بہروپیے نے آ کے کہا کہ بادشاہ میں تم سے انعام چاہتا ہوں، لیکن ایسے نہیں، میں دوبارہ آؤں گا، اگر تم مجھے نہیں پہچان سکے تو انعام لوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ چند مہینے بعد بہروپیہ جب فوجی بھرتی ہو رہی تھی تو اچھی طرح تیاری کر کے آیا، ایک ایک فوجی بادشاہ کے سامنے لایا جا رہا تھا۔ جب وہ آیا نا بہروپیہ سامنے، سب کا نام پوچھا جاتا تھا، قد کاٹ گنا جاتا تھا۔ جب وہ آیا بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ نے اس کو دیکھتے ہی کہا ہاں عبد الرحمن، ہم نے تجھے پہچان لیا یار، اور 2 سکے نکال کے دیے، کہتا یہ لے تیرا خرچہ ہو گیا ہوگا کچھ۔ تو بہروپیہ بڑا حیران ہوا کہ یار مجھے اس نے پہچان لیا۔ 2-4 مہینے بعد استادوں کی بھرتی ہونی تھی، مدرسوں میں جو وہ مولوی پڑھاتے ہیں، جب ان کی بھرتی کا وقت آیا تو بہروپیہ استاد بن کے آ گیا، بہترین شیروانی، بہترین داڑھی کو رنگ کے، اچھی طرح سر پہ بڑھیا سی دستار لگا کے، جس طرح استاد ہوتے ہیں، ہاتھ میں 2 کتابیں پکڑ کے۔ اب سارے استادوں کا ٹیسٹ چل رہا تھا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے آیا، رنگ روپ بدلا ہوا تھا، کپڑے بدلے ہوئے تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا، خد و خال بدلے ہوئے تھے، تو بادشاہ نے پھر اسے دیکھا، کہنا یار عبد الرحمن آپ نے پہچان لیا یار۔ بڑا حیران ہوا، اس نے پھر 2 سکے نکال کے دیے، کہتا رکھ لے، تیرا کچھ خرچہ ہو گیا ہوگا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ بادشاہ کہیں جا رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ، تو دیکھا ایک پہاڑ کی چوٹی پر لائن لگی ہوئی ہے، ایک طرف سے لوگ لائن میں چڑھ رہے ہیں، اور وہاں اوپر کوئی کٹیا بنی ہوئی ہے، کوئی غار ہے جس کے اندر لوگ جاتے ہیں، دوسری طرف سے باہر آتے ہیں۔ تو بادشاہ نے دیکھا تو اپنے وزیر کو کہا، کہتا پتہ کرو یہاں کون ہے، کیا معاملہ ہے، ان لوگوں نے یہاں لائن کیوں لگا رکھی۔ وزیر گیا، جب پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اوپر ایک اللہ والے ہیں، ایک متقی بندہ، نمازی، پرہیزگار، ولی اللہ کا۔ آج کل تو ولی جلدی نظر آتے نہیں، اور اگر کسی کو مل جائے تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو ولیوں کو کیا کہا، فرمایا میرے دوست ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اب ولی جو ہیں وہ نظر آتے نہیں، آگے ولیوں کے چیلے بیٹھے ہوئے دھندا کرنے کے لیے۔ اللہ کے ولیوں کا تو بڑا مقام ہے نا بھائی، وہ اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں، کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے اگر دعا کر دیں، پوری دنیا کی طاقت لگ سکتی ہے،
اس کو ذلیل کرنے کے لیے، لیکن اللہ جب اپنے کسی ایک ولی کی دعا کو سن لیتا ہے اور حکم جو ہو جاتا ہے کہ قبول کر لی گئی، تو پھر اس بندے کا دنیا کی کوئی طاقت کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا پتہ کرو، پتہ لگا جی ولی اندر کوئی اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، لوگ اس سے دعائیں کرانے جاتے ہیں۔ اب بادشاہ کے دل میں بھی آئی کہ میں بھی اپنے لیے دعا کرا لوں، میں بھی اس سے جا کے اللہ کا قریبی بندہ کوئی اپنے لیے دعا کراؤں۔ بادشاہ بھی چلا گیا، تو جو ولی کا جو آگے دربان تھا نا اس اللہ والے کا، اس نے جب دیکھا بادشاہ آ رہا ہے تو اس نے جا کے بادشاہ کو جرأت سے کہا کہ خبردار لائن میں لگ کے آنا ہوگا، اگر تم بادشاہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لائن توڑ کے آؤ گے تم۔ اب جب اورنگزیب کو اس نے یہ کہا تو ان کو لگا کہ واقعی کوئی پہنچے ہوئے اللہ کے اصلی ولی ہیں، کوئی ایسا ویسا ہوتا تو کہتا جی بادشاہ آ رہا ہے آنے دو، لائن میں لگ گئے۔ حضرت کی جب باری آئی، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی اندر گئے تو دیکھا ایک بہت ہی نورانی چہرے والا بندہ، اللہ کا بہت بڑا ولی، جس کے چہرے پہ نورانیت ٹپک رہی ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا، سلام کیا، وعلیکم سلام، فرمایا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا، فرمایا ہاں کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں اور کوئی نصیحت کر دیں۔ اب وہ اللہ والے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بات کہی، کہنے لگے پہلی بات نصیحت تو یہ ہے کہ اگر کبھی شکست ہو جائے تو گھبرانا نہیں، شکست ہو جائے تو گھبرانا نہیں، اور اگر فتح ہو جائے تو غرور میں نہ آنا، یہ تو نصیحت ہے تمہارے لیے۔ کہ حضرت دعا بھی کر دو۔ انہوں نے جب دعا کی بادشاہ کے لیے، دعا جب ختم ہو گئی، بادشاہ جب واپس جانے لگا، دروازے پر پہنچا نا غار کے، اس جھونپڑی کے دروازے پر جب پہنچا، وہ ولی جو تھا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا، انہیں آواز ماری کہ اورنگزیب وہ ذرا ادھر پلٹ، آج مترانو نہیں پہچانے، وہ آج نہیں پہچانا تو نے ہمیں، اور میں تو وہی بہروپیہ ہوں جو 2 دفعہ پہلے تیرے پاس آیا، تو نے مجھے پکڑ لیا، اب دیکھ ہم نے کیسا جال لگایا تیرے لیے، ہم اس راستے میں آ کے 10 سال پہلے آ کے بیٹھ گئے، اور 10 سال تک اس بیٹھ کے غار میں اللہ کا نام لیا، چاروں طرف دنیا آنے لگی، ہمیں امید تھی کہ کبھی تو اس راستے سے گزرے گا، اور پھر جب تم ہمارے سامنے آؤ گے ہم پھر تمہیں بتائیں گے کہ ہم بہروپیے ہیں، کیونکہ ہم بادشاہ سے جیتنا چاہتے ہیں۔ اب جب بادشاہ نے اس کی آواز سنی اصلی، وہ کھڑا ہو گیا اور فرمایا رب تیرا بھلا کرے، یہ تو نے بہت برا کیا۔ فرمایا اچھا چاہتا کیا ہے تو؟ پہچان تو لیا، اب ہمارا وعدہ تھا کہ جو تو کہے گا وہ دیں گے۔ تو وہ جو بہروپیہ جو ولی بن گیا تھا نا، اس نے اورنگزیب کو کہا، کہنے لگا یہ جو تیرے سر پر تاج رکھا ہے، جس پہ کوہ نور ہیرا لگا ہوا ہے، جس کو آج بھی دنیا برطانیہ میں دیکھنے کے لیے جاتی ہے، اس ولی نے کہا، اس بہروپیے نے، کہتا ہے اپنا تاج اتار اور میرے قدموں میں رکھ دے۔ اب جو لوگ وعدہ کرتے ہیں نا، سنو یہاں ایک اور بات، کئی لوگوں کو بڑا غرور ہوتا ہے کہ ہم بڑے پکے ہیں، ایمان والے ہیں، خاندانی ہیں، جو وعدہ کر کے نبھا دے بس وہی نسل والا ہوتا ہے، جو وعدہ کر کے وقت آنے پر مکر جائے وہ نسل والا نہیں ہوتا ہے بندہ۔ اورنگزیب نے وعدہ کیا تھا کہ جو تو کہے گا میں دوں گا، جب اس نے کہا نا بہروپیے نے اپنا تاج اتار میرے پیروں میں رکھ، اورنگزیب نے اپنا تاج اتارا اور اس کے پیروں میں رکھا اس تاج کو، اور رکھنے کے بعد یہ کہا کہ کاش تو مجھ سے جاگیریں مانگتا، بہت زیادہ سامان مانگتا۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، تو نے تاج مانگا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا جب میں دلی جاؤں گا میرے پاس آنا، اور بھی بہت کچھ دوں گا۔ اتنا کہہ کے جب بادشاہ پلٹا واپس دروازے پر پہنچا تو
تو وہی بہروپیہ جو اللہ کا ولی کا بننے کا ڈھونگ کر رہا تھا، اس دفعہ جب اس نے آواز ماری تو اس کی آواز میں جلال تھا، اس کی آواز میں رقت تھی، اس کی آواز میں بزرگی تھی، اور کیونکہ بادشاہ خود اللہ کا ولی تھا، اس بار جب اس نے اس کو بلایا، اس کو آواز دے کر کہا رک جا اپنی جگہ پر اور میری طرف پلٹ، تو بادشاہ سمجھ گیا کہ اس بار کوئی بہروپیہ نہیں بول رہا، اس بار کوئی اللہ کا ولی بول رہا ہے۔ اور جب وہ پلٹا تو اس بہروپیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کہنے لگا ادھر آ اورنگزیب، اپنا تاج اٹھا اور بھاگ جا یہاں سے۔ کہنا بات کیا ہوئی؟ کہنے لگا یار میں 10 سال سے جھوٹ موٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کر رہا ہوں، 10 سال سے جھوٹ موٹ میں اللہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں، اور اتنی مخلوق میرے پیچھے لگ گئی اور اللہ اللہ کا نام جھوٹا موٹا لیا، تیرا تاج میرے قدموں میں آ گیا۔ اگر میں سچ میں اپنے رب کا نام لوں گا پھر اللہ مجھے کیا کچھ عطا فرما دیں گے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کہتا اگر میری نیت اب صحیح ہو گئی، اگر اب میں نے صحیح نیت سے، یہ تو ابھی خالی نیت سے صرف بادشاہ کو اپنا متحد کرنے کے لیے کہنا اتنے سال اللہ اللہ کیا، تو تیرے ہندوستان کے بادشاہ کا تاج قدموں میں۔ فرمایا اگر سچ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، سچ میں اپنے رسول کو راضی کرنے کے لیے، سچ میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے لیے اگر میری نیت پاک ہوگی تو پھر میرا رب مجھے کیا کچھ نہیں عطا فرما دے گا۔ ایک فارمی انڈے ہو گئے ہیں، ایک دیسی انڈے ہو گئے ہیں، کیا سمجھ؟ تو کیونکہ اگر ہم پیسے دے دیتے ہیں آج کل، کیونکہ لوگوں نے، مسلمانوں نے رواج بنا لیا، بھیا یہ 500 روپے لے لو ہمارے ابا کو بخشوا دینا بھائی، یہ قورمہ بریانی کھلائیں گے مدرسے کے بچوں کو، ہماری اماں مر گئی ہے اس کے لیے 2 پارے پڑھ دو، 1 قرآن پڑھ دو۔ بولتے ہیں ہم نے دکان کھولنی ہے، آپ آئیے مولانا صاحب دعا کر دیجئے۔ ٹھیک ہے علماء کا گھروں میں جا کر دعا کرنا باعث برکت ہے، لیکن ان نالائقوں کو یہ علم نہیں ہے کہ اگر آپ کو بخار چڑھا ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ کبھی نہیں کہتے اپنی بیوی کو کہ ذرا تم جانا ڈاکٹر کے پاس اور دوائی لے کے کھا لو، آپ کہتے ہیں مجھے لے کے چلو، میرے ٹیکہ لگواؤ، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو یہ پتہ ہے کہ جب تک جس کے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے، جس کے گھر میں برکت چاہیے، وہ جب تک خود اپنی زبان سے نہ کہہ دے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک شفا ہو ہی نہیں سکتی، شفا نہیں ہو سکتی۔ یہ کس نالائق نے سکھا دیا کہ کسی کو پیسے دو دعا کر؟ دعائیں نہیں بکتی، دعائیں نہیں بکتی۔ یہ جو نظر و نیاز دینے کی بات کہتے ہیں نا ہم، بلے شاہ نے کہا نا نماز پڑھی تے نیاز نہ دیتی، تیریاں کس کم پڑھیاں نیازاں۔ وہ نماز کی نیاز یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہو، نماز پڑھنے والا اپنی بیوی کی عزت کرتا ہو، نماز پڑھنے والا اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتا ہو، نماز پڑھنے والا اپنے بہن بھائیوں کا خیر خواہ ہو، نماز پڑھنے والا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہو۔ اگر اس نماز پڑھنے والے کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، بھائی بہن اس سے ناراض ہیں، پڑوسی اس سے ناراض ہیں، تو اس نالائق کی نماز نہیں ہوتی، یہ بیوقوف ہے۔ اجمیر کے اندر ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سلام کرنے کے لیے جس دن پیش ہوئے، حضرت کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے گئے نا جب، تو دروازے پر گھسے تو مانگنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک مانگنے والے نے ذرا زور سے آواز لگائی، بادشاہ گزر رہا ہے، نہ کہہ رہا خواجہ کے دربار میں 20 سال سے بیٹھا ہوا ہوں، آنکھیں نہیں ہیں، ہندوستان کے بادشاہ تو گزر رہا ہے، کچھ دیتا جا۔ اورنگزیب ولی کامل تھا، اللہ کا کامل ولی تھا، وہیں رک گیا، اس مانگنے والے کی طرف پلٹا، کہنے لگا سنوئے اولیاء اللہ کو بدنام کرتے ہو؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا، کہتا ہوئے بدبخت، اولیاء اللہ کو بدنام کرتے ہو؟ 20 سال سے بیٹھا ہوا ہے دربار پر اور تجھے اب تک کچھ ملا ہی نہیں، آنکھیں بھی نہ ملی۔ 2 سپاہیوں کو بلایا، کہنے لگا اندر جا رہا ہوں سلام کرنے۔
وہاں ابھی صلوات و سلام پڑھوں گا، وہاں جا کے درود پڑھوں گا، وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھوں گا، وہاں جا کر قرآن پڑھوں گا، جتنی وقت تک میں فاتحہ پڑھ کے آؤں واپس، جب تک میں فاتحہ پڑھ کے واپس آؤں، اگر اس کی آنکھیں نہ آ گئی تو اس کی گردن اتار دینا، کیونکہ یہ لوگ اولیاء اللہ کے دربار کی چوکھٹوں پہ بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ فتاوی عالمگیریہ میں اگر آپ پڑھیں گے تو تفصیلاً اس واقعے کا ذکر ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب اندر چل گئے نا، اس کو جان کے لالے پڑ گئے جو باہر بیٹھا ہوا، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، رونے لگا، بلکھلانے لگا، الہ العالمین اب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اب اس ولی کے طفیل جہاں میں بیٹھا ہوا اتنے سال سے، اے مولا کریم تو آنکھوں کی روشنی دے دے، نہیں تو یہ جب واپس آئے گا میری گردن مار دے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب واپس نکلے تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی تھی۔ اس وقت تک اس نے کہا کہ بادشاہ مجھے اب نظر آ رہا ہے بالکل صاف، 14 طبق میرے ہو گئے روشن۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اورنگزیب نے، فرمایا مانگنے والوں کی نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے، تم اپنی نیتوں کو درست نہیں کرتے اور بعد میں جا کے کہتے ہو کہ فلاں جگہ گئے تھے میری بات نہیں بنی۔ نالائق کو اپنی نیتوں کو درست کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا تمہیں حاصل ہوگی۔ میں کئی بار میں نے ان کو بھی کہا، ہمارے بھائی جو ہیں ہارون رشید صاحب جو یہاں خلیفہ ہیں، میں کہا کبھی اطمینان سے سوچو نا کہ یہ اللہ کا ولی جو اندر آرام کر رہا ہے کہاں پیدا ہوا ہے ایران کی سرزمین پہ، اور جلندھر کہاں ہے؟ وہ کون سی تڑپ ہے جو اسے یہاں لے آئی ہے؟ کیا بات ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی کا خاندان جو ہے آل رسول میں سے ہے، کہاں مدینہ، کہاں جنگلات میں وہ ریگستان کا علاقہ اجمیر ہے، وہ بات کیا ہے؟ وجہ کیا ہو گئی؟ دلی کے مہدیان میں چلے جاؤ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو ان سب کی بنیاد ہے ہندوستان میں دین کی، پورا خاندان سویا ہوا ہے، پوچھو اے ولی اللہ خاندان بات کیا ہو گئی؟ تم تو محمد رسول اللہ کی آل میں سے ہو، کہاں مدینہ کہاں دلی، کیا بات ہو گئی؟ پتہ لگے گا ان لوگوں میں تڑپ تھی، کس بات کی تڑپ تھی؟ کہ اللہ کے بندے اللہ کو پہچان لیں، اس بات کی تڑپ تھی کہ بندے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزادی دے دیں۔ مسلمان ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے کردار سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جس کی غیر مسلم گواہی دیتے ہوں کہ عبد الرحمن ہے، اس کو جتنی مرضی دولت دے دو یہ ایمانداری سے گھر تک پہنچا دے گا، یہ محمد شفیع ہے، اس کی آنکھوں میں شرم ہے، یہ کبھی میری آنکھ سے آنکھ ملا کے مجھے بہن کہتا ہے، ماں کہتا ہے، لیکن میری آنکھ سے آنکھ ملا کے گفتگو نہیں کرتا۔ ان کو احساس ہو کہ اس کے سراپے میں محمد الرسول اللہ کی سیرت نظر آ رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو شیشہ آپ دیکھتے ہیں روز، اس میں آپ نظر آتے ہیں؟ بریلوی دیوبندی نظر آتے ہیں؟ انصاری قریشی پٹھان نظر آتے ہیں؟ نہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نظر آتے ہیں۔ دنیا کی نگاہ میں آپ جو مرضی بنتے رہیں، آپ اس آئینے میں اپنی شبہ کو شکل دیکھیے اور آپ یاد رکھیے میرے ان الفاظ کو، اس تختی پہ دل پہ لکھ کے لے جائیے، آپ کو لوگ بحیثیت محمد الرسول اللہ کے امتی، بحیثیت مسلمان جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی حیثیت سے نہیں جانتے۔ ہم جو مرضی بنتے رہے، مسلمان ہو جھوٹ بول دے، مسلمان ہو شراب پی جائے، مسلمان ہو کسی بہو بہن کی طرف غلط نگاہ سے دیکھ جائے، مسلمان ہو اور اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہو، مسلمان ہو وہ کھانا کھا رہا ہو اور غریب آدمی بھوکا بیٹھا ہو، مسلمان ہو کسی پہ ظلم ہو رہا ہو اور ہاتھ باندھ کے تماشا دیکھ رہا ہو، تو پتہ یہ لگا کہ جو ایسا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو غلط فہمی ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ مسلمان تو ہے ہی وہ جو سراپا دنیا کے لیے محبت بن کے پیدا ہوا، وہ مسلمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو چھاتی سے لگایا، ایک دن ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ وہ ابو جہل جو ہے میرے پیسے نہیں دیتا۔ مکے والے بدماشوں نے اس بندے کو انگلی لگا دی،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے کیونکہ ان کی بنتی نہیں ابو جہل سے, جائیں گے لڑائی ہو جائے گی. ایک بندہ آ گیا کہ یا رسول اللہ ابو جہل میرے پیسے نہیں دیتا, مزدوری کی ہے. فرمایا اچھا. فوراً اس کا ہاتھ پکڑا, سیدھا ابو جہل کے دروازے پہ, دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل نکلا اندر سے, فرمایا اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو مکے کے سارے سردار پیچھے کھڑے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب تماشا ہوگا, اب لڑائی ہوگی. ابو جہل اندر گیا, ڈنڈا لے کے آئے گا. ابو جہل بھاگا بھاگا اندر گیا, پیسوں کی تھیلی لایا, کانپتے ہوئے ہاتھوں سے آگے اس بندے کو پکڑا دی اور فرمایا خبردار آئندہ کسی کی مزدوری نہیں مارنا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, مکے کے سارے سردار ابو جہل کے پاس آ گئے. اور تو بڑی ڈینگیں مارا کرتا تھا کہ میں محمد رسول اللہ کے خلاف یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. کہنے لگا جب رسول اللہ نے کہا نا پیسے دے دے, تو رسول اللہ کے اوپر نا ایک اژدہا کھڑا تھا, جو مجھے نظر آ رہا تھا ان کو نہیں نظر آ رہا, اور منہ کھولا ہوا تھا. مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے بے ادبی کر دی تو یہ مجھے زندہ ہی نکل جائے گا. ساتھی وقت بھی ہو گیا ہے, چلتے چلتے آپ کو آخری بات یہ سناتا چلوں. میں اس بات سے لوگوں کو کبھی ہمیں اس بات سے یہ نہیں رہا مقصد کہ کون آدمی کس مسلک سے ہے, کس ذات سے ہے, نسل سے ہے, مذہب سے ہے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ محمد الرسول اللہ کی کوئی نہ کوئی بات پریکٹیکلی, کیسے بھائی, پریکٹیکلی وہ لوگوں تک پہنچ جائے. کسی نے کہا شیخ سعدی سے کہ تبلیغی جماعت میں جانا ہے, کوئی نصیحت کر دے. فرمایا بس کوشش کرنا زبان نہ استعمال کرنی پڑے, تمہارا عمل جو ہے وہ. تو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.